میں جہاں کی کوئی ایشو بنتا ہے پاکستان تو پہلے تختہ مشق بن جاتا ہے اس طرح کے سارے ایشوز کے اندر. اور ہم لوگ بس اب صرف جنازے پڑھنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے، زخمیوں کو 5-5 لاکھ اور مرے ہوئوں کے لواحقین کو 10-10 لاکھ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ بار بار ایک خاص مکتب فکر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یعنی اہل تشیع کو. اور اس کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی نان مسلم کر رہے ہیں، ظاہر ہے مسلمان ہی ہیں موٹیویٹ ہو کے کر رہے ہیں، ورنہ اتنا بڑا حسن اتفاق تو نہیں ہے کہ ایک ہی مکتب فکر کی مسجد کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور عموماً ان لوگوں کا تعلق جس مکتب فکر سے ہے ان کی مسجد پہ تو کوئی ایسا حملہ نہیں ہوتا. میں نہیں کہتا کہ وہاں پہ بھی ہونا چاہیے، میرے لیے نزدیک تو سارے مسلمان ہیں. میرے نزدیک تو ایک پاکستان جیسے ملک کے اندر کوئی غیر مسلم بھی ہیں، ان کی عبادت گاہوں کے اوپر بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن مسلسل ایک ہی مکتب فکر کو جب ٹارگٹ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ سمجھ لیں کہ فرقہ وارانہ ایلیمنٹ تو ایڈ ہوا ہے. یہ موٹیویٹڈ لوگ ہیں جو ایک خاص مکتب فکر کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں اور وہ اپنے زوم میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں مار کے ہم اپنی جنت پکی کر لیں گے. اس طرح کرنے سے، کسی کی پرسیکیوشن کرنے سے، آپ ان کو ان کے عقائد کے اوپر مزید مضبوط کریں گے. اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کی اصلاح کریں تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اصلاح کرنے کا، کیونکہ اگر یہی کام انہوں نے کرنا شروع کر دیا تو پھر مجھے بتائیں کہ صورتحال کتنی بگڑ جائے گی. میں کریڈٹ دیتا ہوں جی اہل تشیع کو، حالانکہ میں ایک سنی پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں، تو سنی سے مراد بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں، یہ تو فرقہ باز ہے. سنی سے مراد سنیت کا منہج. اس کے باوجود میں کہوں گا کہ جتنی ٹالرنس کا لیول ان کے اندر موجود ہے اہل تشیع کے اندر، تو ان کی داد ان کو دینی پڑتی ہے کہ یہ وائلنٹ نہیں ہوتے. اس کی وجہ صدیوں کی پرسیکیوشن ہے. یہ صبر و شکر کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں. ورنہ یقین کریں جتنی آبادی ہے اہل تشیع کی پاکستان کے اندر اور جتنے ان کے اٹیچ لوگ موٹیویٹڈ ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ان کے علماء، ان کے بڑے انہیں اسی قسم کی حرکتوں پہ ابھاریں تو میرا خیال نہیں کہ پاکستان کا کوئی شہر بچے کہ جس کے اندر مساجد کے اوپر حملے نہ ہو رہے ہوں. میں سلوٹ کرتا ہوں ان کو، ان کے صبر کو، کہ اس طرح کی ساری ایکٹیویٹیز کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ ایک پروٹیسٹ کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرتے. اور ان کے مخالفین کو بھی میں کہوں گا کہ آپ نے بھی اگر اختلاف کرنا ہے تو میرے بھائی علمی اختلاف کریں، یہ کوئی روش نہیں ہے. اس طریقے سے آپ کیا کر لیں گے، کیا اچیو کریں گے، مجھے بتائیں. نقصان کریں گے، ان کو اپنے عقائد کے اوپر مضبوط کریں گے. ظاہر ہے جو بندہ جان دیتا ہے کسی عقیدے کے لیے وہ مزید اس میں مضبوط ہوتا ہے. اس طرح سے آپ کسی کے نظریات کو بدل نہیں سکتے. دنیا میں ہر شخص کو اپنا عقیدہ رکھنے کی اجازت ہے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ کافر ہو، خواہ مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ہو، خواہ کرسچنز کا کوئی فرقہ ہو، یہودیوں کا، ہندوؤں کا، ایون ایتھیسٹ کا. سب کو اجازت ہے کہ جب اللہ نے انہیں دنیا میں رزق دیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے. اس وقت بھی تو پریکٹیکلی مسلمان تو صرف 1.5 ارب ہیں، باقی تو آلموسٹ 6 ارب کے قریب جو ہیں وہ تو نان مسلم ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے رہے ہیں نا. اللہ نے جب انہیں برداشت کیا تو آپ بھی یار برداشت کریں. کس طرف چل پڑے ہیں؟ تو ہم لاکھ کہیں کہ غیر مسلم اس کے پیچھے ہیں، ہوں گے یقیناً، لیکن بہرحال یہ موٹیویٹڈ لوگ یہیں کے ہی ہوتے ہیں جو یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے اب پاکستان کی اتنی بڑی بڑی مساجد ہیں اہل تشیع کی. امام بارگاہ تو ویسے ہم لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، امام بارگاہ تو اس کے ساتھ متصل ہوتی ہے. اس کے بعد لکھا ہوتا ہے مسجد و امام بارگاہ. امام بارگاہ ان کی مسجد نہیں ہوتی، مسجد کے لیے وہ بھی مسجد کے لفظ استعمال کرتے ہیں. جس طرح اہل سنت کے ہاں مدرسہ اور مسجد کٹھے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ امام بارگاہ اور مسجد اکٹھے ہوتے ہیں. تو اہل تشیع کی مساجد ہوں، اہل سنت کی مساجد ہوں، اہل سنت کے جتنے آف شوٹ ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، ایون قادیانیوں کی جو عبادت گاہیں ہیں، میں تمام کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ سیکورٹی اداروں کے اوپر بالکل اعتماد نہ کریں. یہ بیچارے کیا کریں گے؟ یہ روٹین سے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے عرصے سے جمعے ہو رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اب بھی یہ والا جمعہ بھی اسی طریقے سے گزر جائے گا. ایون ان کو بتا بھی دیا جائے تب بھی کیا کر سکتے ہیں؟ جو بندہ مرنے کے لیے آیا ہوا ہے یہ کیا کریں گے؟
تب ہوتے کہ لائن آف ڈیفenس آپ انکریز کر لیں. فرسٹ لائن آف ڈیفenس کے اوپر تلاشی ہو, بالکل جب انشور آپ کر لیں تب گیٹ کھلے اور بندہ انٹر ہو, اور بندہ اندر انٹر کرتے ہی گیٹ بند کر دے. اور اگر گیٹ کھلنے کے دوران بغیر تلاشی والا کوئی بندہ انٹر ہو رہا ہے نا, ظاہر ہے کہ آپ نے تلاشی والے کے لیے گیٹ کھولا, ساتھ ہی ایک دو بندے وہ بھی داخل ہو گئے جن کی تلاشی نہیں ہوئی تھی, تو ظاہر ہے پہلا لائن آف ڈیفenس تو انہوں نے توڑ دیا. لیکن اگلا لائن آف ڈیفenس نہیں وہ توڑ سکیں گے, کیونکہ سی سی ٹی وی کے اوپر لائیو ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہوگا, اور سی سی ٹی وی والے کا کام ہے جس طرح یہ حرکت دیکھے نا کہ تلاشی تو ایک کی ہوئی تھی لیکن یہ ساتھ دو بندے انٹر ہو گئے, فوراً الارم بجا دے. الارم کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلے جو دو لائن آف ڈیفenس ہے نا, انہوں نے اب وہ گیٹ نہیں کھولنا, جو مرضی ہو جائے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس قسم کے جو لوگ انٹر ہوتے ہیں نا, یہ ادھر ہی مر جائیں گے, اندر تک پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ میں آپ کو پریکٹیکل سولوشن دے رہا ہوں, آپ نے کسی کے اوپر کوئی امید نہیں لگانی, نہ کوئی اس طرح کر سکتا ہے. کوئی دنیا کی حکومت اتنی نفری پرووائڈ نہیں کر سکتی, کیا کرے گی؟ یہ آپ نے خود ہی اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اور کوشش کریں سیکورٹی کا سسٹم بھی اپنے جو مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے کریں, جو موٹیویٹڈ لوگ ہیں. ریاستی اداروں کے لوگ تو موٹیویٹڈ تو نہیں ہوں گے, اکثر تو ظاہر ہے ان کے مسلک بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اب اگرچہ ہمارے ریاستی اداروں میں اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے مسلک سے اور فرقوں سے ہٹ کر اس چیز کو سوچنا ہے, لیکن میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بہرحال جذباتی افیلیشن تو ان کی ہوتی ہے. ایک سنی کی ڈیوٹی وہابیوں کی مسجد کے باہر لگ گئی, اہل حدیث کے باہر, تو ان کے لیے اس کوئی ہمدردی نہیں اسے ہوگی. ایک شیعہ کی ڈیوٹی اہل سنت کے بعد لگ گئی ہے, کوئی اس کے لیے ہمدردی نہیں ہوگی, بس وہ کیجول اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوگا. تو خدا کے لیے یہ اپنے معاملات کو خود ہی لے کے چلیں.